حضرت سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک گروہ کو کچھ تقسیم فرما رہے تھے، جیسے مال دولت پیسہ ہوتا ہے نا، اسی طرح تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو حضور علیہ السلام ایک گروہ کو مال تقسیم کر رہے تھے، فلاں کو دیا فلاں کو دیا، اتنا اتنا سب کو دیا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام سب کو دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر ایک ایسا نیک شخص ہے جس کو حضور علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اب مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے سب کو مال دیا، سب کو دے دیا، لیکن ایک شخص کو مال نہیں دیا، اس کو پیسہ وغیرہ یعنی جو اپنے خزانے ہیں سب کو دیا لیکن ایک کو نہیں دیا۔ تو میں اٹھا حضور علیہ السلام کے قریب گیا اور حضور علیہ السلام کو رازدانہ لہجے میں کان قریب کر کے حضور علیہ السلام کو عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو بھی مال دیا، فلاں کو بھی مال دیا، فلاں کو بھی دیا ہے، لیکن یا رسول اللہ جو فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے نا وہ بڑا نیک ہے، بڑا ہی مومن ہے، قسم بخدا کی، اللہ کی قسم وہ بڑا ہی نیک ہے، ایسا نیک ہے آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن یا مسلمان؟ تو وہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے۔ اب پھر حضور علیہ السلام سب کو مال دے رہے، سب کو مال دے رہے، آخر میں بھی حضور علیہ السلام نے اس کو راہ دیا، جو نیک شخص نظر آ رہا تھا نا اس کو نہیں دیا۔ پھر حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو دیا فلاں کو دیا، وہ نیک جو ہے نا قسم بخدا کی بڑا نیک ہے، اس کو کچھ نہیں دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن یا مسلمان؟ اس نے کہا نا مومن ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن یا مسلمان؟ پھر وہ بیٹھ گئے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے مال دیا 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 سب کو دیا، لیکن اس شخص کو نہیں دیا۔ اب پھر حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، یا رسول اللہ آپ نے سب کو دیا ہے لیکن وہ جو نیک نظر آ رہا ہے نا اس کو آپ نے نہیں دیا، یا رسول اللہ وہ بڑا نیک ہے، قسم خدا کی وہ بڑا مومن ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جانتا ہوں وہ جو شخص ہے نا جس کو میں نے نہیں دیا وہ مجھے بڑا پیارا ہے۔ کیا ہے؟ سب کو میں نے دے دیا، جس کو نہیں دیا نا وہ مجھے بڑا ہی پیارا ہے، ایسا تو پیارا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، مجھے بڑا پیارا ہے، سب لوگوں سے سب سے زیادہ جو مجھے محبوب ہے وہی شخص ہے جس کو میں نے کچھ نہیں دیا۔ ایسا جن کو میں دے رہا ہوں نا اسی لیے دے رہا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو اندھے منہ جہنم میں نہ ڈال دے۔ مطلب کیا ہوا کہ جن کو حضور علیہ السلام نہیں دے رہے تو حضور علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب محدثین نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جن کو دے رہے تھے نا اس وجہ سے احتمال ہے کہ جن کو دے رہے تھے کیا پتا ان کے اندر صبر کا پیمائش نہ ہو، صبر وغیرہ نہ ہو، اسی لیے حضور علیہ السلام ان کو مال دے دیا۔ اور جن کو نہیں دیا حضور علیہ السلام تو دلوں کا حال غیب کا علم جانتے ہیں نا، جانتے تھے کہ یہ صبر کر جائے گا، اس پر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ جو نئے نئے اسلام میں آتے تھے وہ تکلیفیں ذرا کم سہا کرتے تھے، ان کو اتنی مشقت سہنے کی عادت نہیں ہوتی تھی، اسی طرح حضور علیہ السلام ان کو نواز دیتے تھے۔ اور پھر جو پرانے تھے ان میں تو جذبہ تھا نا، جذبہ جہاد تھا، اسلام پر قربانی دینے کا بڑا ہی جذبہ تھا، اسی لیے حضور علیہ السلام کو ان کو کچھ نہیں دیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ او فلاں کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، فلاں کے پاس اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہمیں تو کچھ نہیں دیا۔ بھائی پیسہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ اگر آپ پیسے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت بنا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اسی لیے فلاں کے پاس پیسہ ہے، اس طرح تو غیر مسلم جتنے سارے کفار ہیں کافر ہیں وہ مسلمانوں سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے پیسے میں۔ پیسہ مسلمان کی اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اخلاص کو دیکھتا ہے، لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کس دل کا مالک ہے، اس کا دل کون سا ہے، اللہ تعالیٰ کو دلوں کا مالک ہے، دلوں کو دیکھتا ہے۔